السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 32۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ رات کافی دیر سے کھلی تھی، وہ بھی بے دہانی میں۔ جب اس کا ہاتھ اپنے بائیں سائڈ پر گیا، اپنے قریب کسی کا وجود محسوس نہ کرتے ہوئے وہ اٹھ گیا تھا۔ امایا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشان سا واش روم کی طرف دیکھنے لگا، جس کی لائٹ آف تھی، مطلب کہ وہ کمرے میں کہیں پر نہیں تھی۔ اب اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوا تھا۔ ذریعہ جلدی سے بیٹھتے اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ دروازہ کھلا تھا، اس کا مطلب تھا امایا کمرے سے باہر گئی ہے۔ لیکن ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ امایا جیسی ڈرپوک لڑکی اس طرح کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ جس طرح کی بزدل طبیعت رکھتی تھی، کمرے سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور اس طرح رات اندھیرے میں کمرے سے نکل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اسے بنا بتائے واش روم تک نہیں جاتی تھی تو اس طرح کمرے سے کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پریشانی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکلا، لیکن ریسیپشن پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں رکنے کے بجائے وہ باہر نکلا تھا، آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ اس نے امایا کو کہیں بھی نہ دیکھ کر واپس اندر کی راہ لی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ کمرے سے اکیلی نکلی؟ مجھے اندر ہی جا کر دیکھنا چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح رات کی تنہائی میں باہر آ جائے۔ اس وقت تو ہوٹل ریسیپشن پر بھی کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس کمرے کی جانب آیا تھا۔ اس نے کمرے میں دوبارہ قدم رکھتے ہوئے واش روم چیک کیا اور پھر کھڑکی کے پاس آیا۔ لائٹ آن کر کے وہ چینجنگ روم کی طرف آیا تھا۔ یہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ اب اس کا شک ختم ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں تو ہرگز نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو سامنے ہی ہوتی۔ اس کمرے میں کوئی ایسی پوشیدہ جگہ تو تھی نہیں جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جاتی۔ اب اس کی پریشانی صحیح معنوں میں شروع ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ اس وقت آدھی رات کو کمرے سے باہر کیوں گئی تھی؟ دماغ خراب ہو گیا تھا تمہارا؟ میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوں۔ باہر تک سے ہو کر آیا ہوں میں، اور تم کمرے میں تھی نہیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ غصے سے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنے بے حد قریب کر کے کہنے لگا۔ اس کے چہرے سے وہ اس کی پریشانی کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر چکا ہے۔ وہ میں خاموش، وہ میں یہ سب کچھ میں نہیں سننا چاہتا۔ کہاں گئی تھی تم؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ امایا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اتنی رات کو مجھے بتائے بنا کہاں گئی تھی تم؟ اگر تمہارا جانا اتنا ضروری تھا تو کیا تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ اس طرح آدھی رات کو کمرے سے نکلنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بھی تب جب میں سو رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی بہانہ سمجھ آ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ تو کیا تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔
اور ساتھ ہی اس کے ماتھے اور چہرے کو چھو رہا تھا، جیسے اس کی طبیعت خرابی کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ آئندہ مجھے بتائے بنا کمرے سے باہر نکلنا بھی باہر مت، میں باہر تک تمہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ کہاں تھی تم؟ کس طرف گئی ہوئی تھی؟ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ امایا کو سکون ہوا تھا۔ وہ اس کی طبیعت خرابی والی بات پر یقین کر چکا تھا۔ اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ باہر گئی تھی لیکن پھر ڈر لگنے لگا تو واپسی کے لیے پچھلا راستہ لے لیا۔ وہ اپنے بہانے کو مضبوط بناتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اگر اب بھی طبیعت نہیں سنبھلی تو میں ساتھ چلتا ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا کہنے لگا۔ یقیناً وہ اس کی بات پر پوری طرح یقین کر چکا تھا۔ نہیں، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ امایا، اس نے چاہت سے پکارا تھا۔ جی، اس کے سینے پہ سر رکھے وہ بولی تھی۔ میں تم پر بہت یقین کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ امایا کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ میں ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، لیکن جھوٹ برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے امایا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، لیکن اس کے دل سے بس یہی آواز آ رہی تھی، نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 9:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، پر بنا اس کی جانب سے اجازت کا انتظار کیے دروازہ کھل گیا۔ سامنے ردھم کی جگہ ماریا کو دیکھ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ عجیب مطلبی لڑکی تھی یہ ردھم۔ جب سے اس کی واپسی ہوئی تھی وہ ایک بار بھی اس سے ملنے نہ آئی تھی۔ وہ خود بھی آرام کی نیت سے اپنا دروازہ بند رکھے ہوئے تھا۔ شاید وہ دروازے تک آئی ہو اور اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے واپس چلی گئی ہو۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ماریا سے سوال کرنے لگا۔ اس کا یوں اچانک اس کے کمرے میں آنا اسے ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں شائس ڈارلنگ۔ کیسی ہو تم؟ کل سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ ابھی تک تو وہ فریش بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی تھی۔ اس وقت وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ لڑکی، ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ شائز صرف مجھے میرے دوست کہتے ہیں، کوئی ایرا غیرا مجھے اس نام سے نہیں بلا سکتا، اس نے تمدیحی انداز میں کہا۔ میں کوئی ایری گیری ہوں کیا؟ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ وہ مایوسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ہم دوست نہیں ہیں اور نہ ہی دوست ہو سکتے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو۔ وہ اسے کوئی پرانی بات یاد دلا رہی تھی، اسے آسمان سے زمین پر لاتے ہوئے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے دوست سمجھتا ہے۔ اسے یاد تھا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ پیچھے لگنے والی ہے۔ دیکھو ماریا، میں جان چکی ہوں کہ ردھم تمہاری منگیتر نہیں ہے۔ اس کے چچا نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس کے کچھ نہیں ہو، بلکہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو وہ اس کی مسکراہٹ کو اگنور کرتے ہوئے بولا، تو مجھے کیوں ڈچ کیا تم نے؟ تم کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہو تو میں یہ کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، صرف ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن تم مجھے اس کے قابل بھی نہیں لگی۔
سو جان چھڑانے کے لیے بول دیا، اب جاؤ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ پرسکون سا بولا تو ماریا کمینگی سے مسکرائی، تو انٹرسٹ لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ فضول سوچ ہے تمہاری، تمہیں لگتا ہے کہ مردوں کو صرف اس طرح سے امپریس کیا جا سکتا ہے؟ تمہاری جیسی کہیں آئی اور گئی، تم تو کسی کوٹھے والیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہو۔ یقیناً چند پیسوں کے لیے تم کسی کی رکھیل بھی بن سکتی ہو، لیکن مجھے کسی کی رکھیل کی ضرورت نہیں، اگر کبھی ہوئی بھی تو میرا معیار اتنا گھٹیا نہیں ہوگا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلنے پر وہ پرسکون سا بیٹھا اس سے بولا تھا۔ ماریا کے ہاتھ کندھے سے خود کو بے لباس کرتے رک گئے جب اچانک دروازہ کھلا۔ وہ جو سکون سے بیڈ پر بیٹھا خود پر جھکی ادھ بے لباس ماریا کو دیکھ رہا تھا، اچانک دروازے پر نمودار ہونے والے دیدم کے چہرے کو دیکھ پریشان ہوا۔ I'm so sorry۔ وہ اگلے ہی لمحے دروازے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ شائزم اپنی شرٹ پہنتا پیچھے بھاگا تھا۔ حرم مزے سے اپنا بھاری زرد لہنگا اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ اتنا بھاری لہنگا اس نے اپنے شوق سے لے تو لیا تھا، لیکن اب اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، اور اب اسے پریشانی کل والے لہنگے کی ہو رہی تھی جو اس نے اس والے سے بھی زیادہ بھاری لیا تھا۔ اس سے تو اسی لہنگے میں نہیں چلا جا رہا تھا، کل کے لہنگے میں تو اس کی جان ہلکان ہونے والی تھی، اور بارات کے لیے اس نے اس سے بھی بھاری فراق لی تھی۔ اس کو سنبھالنا تو اور بھی مشکل ہونے والا تھا۔ سومیا اور دیدم دونوں نے اسے منع کیا تھا ایسا کرنے سے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے اور اپنے سارے ارمان نکالے گی۔ اب ارمان کی جگہ اس کی جان نکل رہی تھی، یہ الگ بات تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اوپر کی جانب جانے لگی جب اچانک سیڑھیوں پر اس کا پیر اس کے لہنگے میں اٹکا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا حرم؟ تم سے تو چلا تک نہیں جا رہا، جاؤ دوسرے ڈریس پہن کر آؤ۔ خداش تیزی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ ارے نہیں نہیں ویرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو بس ایسے ہی پیر اٹک گیا تھا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جائیں میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے اسے بے فکر کرتے ہوئے چہرے پر بشاشت طاری کی تھی۔ پکی بات ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، پہلے بھی تم وہاں گرتے گرتے بچی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے والے دھکے کی یاد دلوائی تھی۔ اوہ وہ ویرو، آپ تو مجھ پر نظر جما کر بیٹھے ہیں۔ کیا میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ اچھا نا، اب آہستہ آہستہ چلوں گی، یہ لہنگا نا تھوڑا سا لمبا ہے، بار بار پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اب میں احتیاط کروں گی۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تو خداش نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر تم مجھے کہیں گرتی پڑتی نظر آئی نا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اس کے سامنے تو اس نے خوب احتیاط سے قدم اٹھائے تھے، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی، جو صرف سیڑھیوں کے اوپر تک ہی رہی، کیونکہ آخری سیڑھی پر ایک بار پھر سے اس کا پیر اس کے لہنگے میں اٹک گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بچت ہو گئی۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، گردن تھوڑی سی اکڑائی، اور اب سب کو اس بات کا یقین بھی تو دلانا تھا کہ اسے لہنگے میں چلنا آتا ہے، لیکن اپنے پیچھے سے نازمین اور میشا کا کہکہ سن وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا ہے، زیادہ دانت نکل رہے ہیں تم لوگوں کے؟ یہ نہیں کہ یہاں آ ہی گئی ہو تو تھوڑی میری مدد کر دو، تم مجھ پر ہنس رہی ہو، وہ انہیں دیکھ کر غصے سے بولی، جبکہ اس کی چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ دیکھ وہ دونوں ہنستے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔
کیوں نہیں جانے من، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اپنا ہاتھ ذرا ادھر دیجیے، اور میشا تم اس کا لہنگا تھامو۔ اصل دلہن تو یہ لگ رہی ہے، نازمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب نیچے رسم شروع ہونے کی خبر دے دی گئی، اب اس نے نیچے بھی جانا تھا۔ آج اسے اپنی سہیلیوں کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا، جن کی مدد کے بنا وہ آسانی سے نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ مایوں کی رسم حالانکہ بہت سادگی سے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کر لیا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے اسے ہلدی بھی بہت ساری لگائی تھی۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے بیٹھی تھی، اور اب تک عورتیں جوش سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ دوسری طرف بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ حویلی کی دوسری طرف مرد لوگ اپنی رسم ادا کر رہے تھے۔ جہاں خداش کو بیچ میں بٹھائے وہ سارے اسے ہلدی سے رنگ چکے تھے۔ دادا جان نے کہا تھا کہ اسے یہ ساری رسمیں لازماً ادا کرنی پڑیں گی، اسی لیے وہ اس سب کے لیے تیار ہو گیا تھا، ورنہ کوئی خداش کاظمی کو اس کی اجازت کے بنا ہاتھ لگاتا تو لگاتا کیسے؟ دادا جان کا حکم تھا کہ یہ ساری رسم ادا کی جائیں گی، اسی لیے وہ ان کے کسی بھی عمل میں بول نہیں رہا تھا، بس ان کی ہر بات کو خاموشی سے مان رہا تھا، کیونکہ یہ سب دادا جان کی خوشی سے ہو رہا تھا۔ لیکن اب اسے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ شادی کے دن تک دیشم سے نہیں مل سکتا، بلکہ اس سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ شادی سے پہلے اب اس کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسم ہے جو انہیں ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، لیکن کوئی بھی رسم خداش کاظمی پر تھوپی تو نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے ماننے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ لیکن بابا جان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی دیشم اور خداش ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آتے، تو انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ خداش تو آج رات کی کوئی اور ہی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیشم تھک ہار کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اتنی دیر ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، عورتوں نے ہلدی لگا لگا کر اسے سر سے پیر تک پیلا کر دیا تھا، اب تو وہ صرف نہانا چاہتی تھی۔ وہ اپنا ٹاول اور آرام دہ لباس لے کر واش روم جانے لگی تھی، جب اچانک کمرے کی لائٹ آف ہوئی اور دوسرے ہی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا۔ وہ اپنے بے حد قریب سخت مردانہ پرفیوم کو محسوس کر کے سمجھ چکی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ اس کے نازک لبوں سے ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا۔ اور دوسری مشکل اس کی خداش نے لائٹر جلا کر ختم کر دی تھی۔ چشمے بددور آواز کے ساتھ لائٹر کی روشنی بجھ گئی، پھر اچانک پھر سے لائٹر کی آواز آئی، روشنی پھر سے پھیل گئی، سراپائے حسن۔ روشنی پھر سے بجھ گئی، دل نشیں نازنیں، ماہ رخ ماہ جبین، ہر لفظ کے ساتھ اس کا لائٹر جل رہا تھا اور بجھ رہا تھا۔ میری مدد کرو، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کون سے نام سے پکاروں تمہیں۔ مایوں کی دلہن بن کر ایسی لگو گی تو میری دلہن بن کر کیا قیامت برپا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کہیں مجھے اپنے حسن سے ہی تو ختم کرنے کے ارادے نہیں ہیں تمہارے؟ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن اتنی ساری تعریف بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ بکھیر سکی تھی۔ وہ سخت بیزار نظر آ رہی تھی۔ خداش پلیز، اس وقت میرا ہرگز آپ کی یہ ساری فضول باتیں سننے کا موڈ نہیں ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اور کیا آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے؟ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن خداش اسے مزید قریب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
وہ اس کی کمر میں ہاتھ سخت کرتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں کسی کے حکم کا غلام نہیں ہوں۔ خداش کاظمی اپنے اصول خود بناتا ہے، دوسروں کے بنائے اصولوں پر نہیں چلتا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ میس کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ خداش پلیز، وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی اس بیزاری پر خداش کی نرمی اچانک سختی میں بدلی تھی۔ وہ اچانک ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں سختی سے قید کر چکا تھا۔ نیشم کی مزاحمت اب بھی ختم نہ ہوئی، لیکن خداش کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے قریب آنا، تمہیں چھونا میرے لیے مشکل ہے؟ 1 منٹ میں ساری عقل نکال سکتا ہوں، لیکن شادی سے پہلے میں کوئی حد کراس نہیں کرنا چاہتا۔ وقت دے رہا ہوں تمہیں سنبھلنے کا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں۔ میرے سامنے یہ ناٹک دوبارہ مت کرنا۔ تمہاری نازک سی جان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تمہیں چھونے کا، تمہیں دیکھنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں میں۔ اگر تم نے دوبارہ میرے قریب آنے پر اپنے چہرے پر یہ بااظہاریت لائی نا، تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ خداش کاظمی اپنا حق وصول کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے پیچھے ہٹاتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنیں نارمل کرتی شاور لینے آئی تھی، جب اپنے لبوں پر چبھن سی محسوس کرتے ہوئے اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ خون کی ننھی سی بوند اسے سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ویسے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ایسے ہی رومانٹک لے کر جاؤں، لیکن آپ لوگوں کا کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے۔ مطلب 200 کی کسی قسط میں آپ لوگ 300 لائک چلے جاتے ہیں، 350 پہ چلے جاتے ہیں، 1-2 پہ تو 400 بھی چلے گئے، لیکن نارمل آپ لوگوں کے لائکس 280 سے 290 ہی ہوتے ہیں، جو کہ کم از کم لکھنے کے لیے مجھے موٹیویٹ نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے یار۔ سیدھی صاف سی بات ہے، جس میں کہتی ہوں کہ لائک کرو اس کو آپ لائک کرتے ہو، جس کو میں نہیں کہتی کہ اپنا مطلب میں یاد نہیں کرواتی کہ لائک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو آپ لوگ لائک کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو ایسے میں آپ لوگ بتاؤ کہ بندہ کیا کرے؟ اب کیا ہر ایپیسوڈ میں مجھے کہنا پڑے گا کہ لائک کرو اگلی چاہیے تو؟ یا پھر وہ PDF والا سسٹم لے آؤں جس کے سائٹ پہ لکھا ہو لائک 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 لائک، ہر پیج پہ لائک لکھا ہو اور ایک پیج میں کو آگے گزرتے 10 منٹ نکل جائیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی، اس طرح سے پیکیج تو آپ ہی کا جائے گا۔ تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے، ورنہ وہ PDF والا دینا بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بھی میں بنا کر موبائل سے ہی بنتا ہے، وہ بھی میں بنا کر آپ کو ڈیلی وائز وہی دے دیا کروں گی۔ اس پہ کیا کرنا ہے، صرف 10-10 منٹ کے لیے ایک پیج پر رکنا ہے۔ میں نہیں بولوں گی تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، کم از کم اس طرح سے پتہ تو چلتا ہے نا کہ 22 منٹ میں ایک ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ لائک کیا کرو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ ناول ایسے ہی چلے، ورنہ میں اس ناول کو وداؤٹ رومانس لے کر جاؤں گی، نو نمک نو مسالہ۔ ویسے بھی اتنے لوگ خلاف ہیں تو اور لوگوں کو خلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خود ہی وہ ماموں ٹائپ ناول اچھے نہیں لگتے۔ تو اب ہم اگلی ایپیسوڈ کل ہی دوں گی، تو کل تک اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک کرو۔ تو اوکے جی، کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔